حضرت شیخ عبداللہ سراج الدین شامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ان ذکر شمائلہ، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ذکر، والسماع اوصافہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سننا، ونعوتہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو پڑھنا اور سننا، تحیی القلوب قلوب المحبین، وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں حب رسول موجود ہو، عقیدت رسول موجود ہو تو دل کو زندگی دیتا ہے۔ وَتُطْرِبَ أَرْوَاحَهُمْ، اور روحوں کو تازگی میسر آتی ہے، وَعُقُولَهُمْ، اور بندے کا آئی کیو لیول بڑھ جاتا ہے، پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس کی اچھی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، مثبت اس کا ذہن مثبت سوچتا ہے، اور نیگیٹیوٹی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَيَزْدَادُ حُبَّهُمْ، اور یہ کریم کا ذکر ایسا ہے کہ کسی کا ذکر کریں تو بندہ تھک جاتا ہے، اور ان کا ذکر کریں تو تھکاوٹ خود اتر جاتی ہے، تھکاوٹ تھک جاتی ہے۔ یزداد حبہم وتتحرک اشتیاقہم، اور ایسی بات ہے کہ ان کے تذکرے کے اندر وہ چاشنی پروردگار نے رکھی ہوئی ہے کہ جس نے نہیں دیکھا ذکر سن کے دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی سیرت اور سورت کے تذکروں سے سیرت طیبہ کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 14 صدیوں سے انہی پر کام ہو رہا ہے، یا آپ کے فضائل، یا آپ کے خصائل، یا آپ کے شمائل۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو گزشتہ میں ہم نے پڑھا، فضائل پر بھی، خصائل پر بھی، اور شمائل پر بھی۔ محدثین نے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی رجحان کو برقرار رکھتے ہوئے کبھی فضائل کا تذکرہ کیا، کبھی کمالات کا تذکرہ کیا، کبھی شمائل حسن ظاہری کا تذکرہ کیا۔ اس کے بارے میں بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام لالکائی۔ ان کی ایک کتاب ہے الامالی، مشہور کتاب ہے ان کی۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جس طرح معجزہ یہ نبوت کا لازمہ ہے کہ ایک نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر جو نبی پیش کرتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، کہا اسی طرح کسی نبی کو نبی ماننے کے لیے معجزے کے ساتھ ساتھ اس کا حسن ظاہری بھی اس کے نبی ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اس کی عصمت، اس کا ہر عیب سے مبرہ ہونا، یہ بھی اس نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا ببرکات کو دیکھتے ہیں، یا انبیاء کو دیکھتے ہیں، تو تمام انبیاء کو اپنے زمانے کا حسن اکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، چونکہ فطرت بھی یہ چیز اپیلنگ ہے اور کامن سینس اسے قبول کرتی ہے کہ جتنا چہرہ حسین ہوگا اتنا ہی اس کی زبان میں تاثیر بھی زیادہ ہوگی اور اس کی قبولیت زیادہ بڑھ جائے گی، لوگ اس کی بات کو جلد قبول کر لیں گے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، وصف انبیاء میں ان کا حسن ان کی نبوت کی بڑی پین دلیل ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ نے سارے انبیاء کو حسن صورت اور حسن سیرت کا عظیم مرقع بنایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے ظاہر کی طرح باطن کو اور باطن کی طرح ظاہر کو پرکشش بنایا ہے، اور ان کی سیرت و صورت دونوں کو ہر قسم کے عیب، نقص، کمی اور کجی سے پاک رکھا ہے۔ مگر اس ساری بزم ہستی میں بکھرے ہوئے سارے حسن کو یکجا کر لیا جائے اور اعلیٰ ترین ترتیب کے ساتھ جس پیکرے نور میں وہ اکٹھا نظر آتا ہے وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچے ہما خوب دارند تو تنہا داری۔ حسن یوسف کی بات ہو، دم عیسیٰ کی بات ہو، ید بیضہ داری کی بات ہو، تمام انبیاء کو جو کچھ عنایت ہوا اس تمام کی بات ہو۔ بکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی ذات دیکھ لو، اکٹھا دیکھنا چاہتے ہو تو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجلہ ائمہ اور محدثین نے یہ لکھا، کہتے ہیں قد سرہو، انہوں نے اس بات کی تصریح کی بِأَنَّ کمال الایمانی، بے شک ایمان کا کمال، اعتقاد انہ لم یجتمع فی بدن الانسان من المحاسن الظاہرۃ مجتمع فی بدنہ،
کہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت تک کسی کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے حسین بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا، معصوم بھی ماننا، خاتم النبیین بھی ماننا اور پھر سب سے حسین ماننا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے بلیف کا حصہ ہے۔ اور یہی عقیدہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امت کو دیا۔ جس صحابی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کیے اس نے یہی کہا۔ آئیے ذرا چلتے ہیں عبداللہ بن سلام کے پاس کہ جو جب اسلام لانے کے لیے آئے تو انہوں نے کیسے اس بات کی وضاحت کی کہ نبی کی نبوت کی ایک دلیل اس کا حسین چہرہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ یہود کے بڑے عالم تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کا واقعہ تو بیان کیجئے، تو جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور مدینہ پاک میں ان کی آمد بھی ہو چکی ہے، تو میں بھی آپ کو دیکھنے کی غرض سے جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ۔ میں جب آیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل حسین و جمیل چہرہ اقدس دیکھا تو میرے دل نے گواہی دے دی، کوئی دلیل مت مانگنا، اس کا چہرہ ہی اس کے نبی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی عام آدمی بات نہیں کر رہا، یہ عبداللہ بن سلام جو حبر الیہود ہے کہ یہود کے ہاں جن کی بات کو اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، یہ عبداللہ بن سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس نے بھی دیکھا اس نے دیکھنے کے بعد یہی کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے پہلے بھی نظر دوڑائی بعد میں بھی دوڑائی، محمد عربی جیسا نہ پہلے ڈٹھا نہ بعد میں کوئی دیکھ۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جابر بن سمرہ آتے ہیں۔ یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پھر جب واپس پلٹے تو کسی نے کہا ذرا حسن مصطفیٰ کی تصویر تو کھینچو۔ کہنے لگے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحان فجعلت انظر الیہ والی القمر وعلیہ حلۃ حمراء فاذا هو عندی احسن من القمر۔ کہتے ہیں جب میں زیارت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہنچا تو رات کا وقت تھا، اور رات کی گھڑیوں کی کیفیات کیا تھی کہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے اپنے سرخ رنگ کی ایک چادر مبارک اپنے کندھوں پر لی ہوئی تھی۔ یہاں سرخ چادر کی کیفیات اور ادھر مکھڑے سے نکلنے والا نور ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں کبھی ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالتا ہوں اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں۔ فَإِذَنْ هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، تو میں نے فیصلہ کیا وہ چاند تو حسن مصطفیٰ کا بیکاری نظر آتا ہے۔ یہ جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک پیغام انہوں نے یہ دیا کہ جس نے محبوب بنا لیا تو پھر محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں بکھرا ہوا سارا حسن تمہیں یوں ہی نظر آئے کہ محبوب ہی کی خیرات ہے جو بٹ رہی ہے۔ پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس سے بھی اگلی بات کی، فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہہ۔ جابر نے تو چاند کی بات کی، وہ جب آئے تو رات کا وقت تھا، یہ جب آئے تو دن کا وقت تھا اور سورج چمک رہا تھا۔ جب سورج چمکا تو اب انہوں نے تعبیر کیسے کیا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہتے پہلے ایک بات پلے سے باندھ لو، کائنات کی کسی چیز کو میں نے رسول اللہ سے حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ ما رأیت احسن، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، شیئا کسی ایک چیز کو بھی نہیں دیکھا، احسن من رسول اللہ۔ اور رہا جب میں آیا تو سورج پوری آب و تاب تھا تو میں نے دیکھا کان الشمس تجری فی وجہہ، تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سورج آپ کے چہرہ انور کی خیرات کو وصول کر رہا ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا جناب ابو ہریرہ کا، فرماتے ہیں صرف چاند کی بات نہیں، میں نے چاند بھی دیکھا ہے،
गुलाब भी देखे हैं, फूल भी देखे हैं, सूरज को भी देखा है, मगर रसूलुल्लाह के हुस्न का मुकाबला नहीं। यूं लगता है कि सूरज भी चेहरा मुस्तफ़ा के हुस्न के समंदर में गौते खा रहा है और खैरात को वसूल कर रहा है। और फिर बतौर इस्तिदलाल कुरान की आयत को पढ़ा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये सूरज जो तुम ज़ाहिरी देखते हो, ये तो जो ज़ाहिर ज़मीन पर मौजूद होता है उसे रोशन करता है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का रोशनी वो है कि जो ज़मीन वालों को भी रोशन कर रहा है, आसमां वालों को भी रोशन कर रहा है, जो ज़ाहिर को भी रोशनी देता है और बातिन को भी रोशनी देता है। और इसकी रोशनी ऐसी है कि जो मलाहत पैदा करती है, और इसकी रोशनी ऐसी है जो ठंडक पैदा करती है, हरारतों को ख़त्म करती है, नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी को प्रमोट करती है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल्ला बिन रवाहा जो शायर दरबार रिसालत हैं, जनाब हसन बिन साबित हो, जनाब काब बिन ज़ुहैर हो, जनाब काब बिन मालिक हो, अब्दुल्ला बिन रवाहा हो, ये अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं, लौ लम तकुन फीही आयातुम मुबय्यिनतुन, अगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के तो सरापाए मोजज़ा आए थे, इस ऐलान नबूवत के बाद कोई नबूवत की दलील न भी दिखाते, चमकता चेहरा ही नबी होने की दलील के लिए काफ़ी था। यहाँ ये बात भी पेश नज़र रहे कि दूसरे लोगों का हुस्न अक्सर औकात वो गुमराही का सबब बनता है, मगर हुस्न मुस्तफ़ा का ये कमाल है कि ये गुमराहों को गुमराही से निकाल कर जन्नत का राही बना देता है। क्या किसी ने खूब कहा था, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, मा अजमल का, मा यहसन का, मा यकमल का, और देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, और उनके जन्नती होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने ईमान की हालत में हुस्न मुस्तफ़ा को तका था। उलमा इस बात पर मुत्तफिक हुए, रब ने अपनी इबादतों का वो सवाब नहीं रखा जो हुस्न मुस्तफ़ा को देखने का सवाब रखा है। सजदों के वो मुकाम नहीं है जो हुस्न मुस्तफ़ा को एक नज़र से देखने का मुकाम परवरदिगार आलम ने रखा है। और ये गुमराहों को गुमराही से कल भी निकालता था, आज भी निकाल रहा है, और क़यामत तक भी निकालता रहेगा। कल्ब की जितनी वायलेशन है, इनसिक्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, अगर आप वो ख़त्म करना चाहते हैं तो ज़ाब्ता एक ही है, याद मुस्तफ़ा को हिर्ज़े जां कर लीजिए, तज़किरा हुस्न मुस्तफ़ा को समात करने की आदत बना लीजिए, फ़ज़ाइल की बात कीजिए, कमाल की बात कीजिए, मोइज़ात की बात कीजिए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा की बात कीजिए। और उन्हीं अदाओं में से कि जो गुमराहों को गुमराही से निकाल कर जन्नत का राही कर देते हैं। तो आइए सुमामा बिन उसाल की तरफ चलते हैं। ये सुमामा बिन उसाल कौन है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक लश्कर भेजा, तो वहाँ लश्कर यमामा के सिपा सालार सुमामा बिन उसाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन्हें मस्जिद नबवी के एक सतून से बांध दिया गया। ये मस्जिद नबवी के सतून से बंधे हुए हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ लाते हैं और आके इससे पूछते हैं, मा इंदका, हमारे बारे में तेरे पास सुमामा क्या राय है, क्या ख्याल है हमारे बारे में। तो सुमामा, जिसने देखा नहीं था और देख रहा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, देख रहा भी नहीं था, लेकिन सुना बहुत था, कहने लगे, खैरुन इंदी बिका, आपके बारे में जो कुछ पहुंचा है, पहुंचा बड़ा अच्छा है पहुंचा बड़ा अच्छा है। यहां पहला पैगाम, अपनी आने वाली नस्ल को तनकीसे रसूल की बात मत पहुंचाओ वरना मुजरिम हो जाओगे। वो काफिर भी थे लेकिन उनका पैगाम दूसरों तक यही पहुंचा था, वह मुहम्मदुन सादिकुन व अमीनुन, वो है मुहम्मद, सादिक भी है और अमीन भी है। वह खैरुन खैरुन खैरुन, वो भलाई का पैकर है, पैकर है, पैकर है। उनकी बात सच्ची है, उनका दहन सच्चा है, उनकी गुफ्तगू सच्ची है, किरदार के सच्चे हैं। तो वो काफिर होकर बात पहुंचाएं तो सच्ची। कैसा बदबख्त वो इंसान है जो मुस्तफ़ा करीम की बात अपनी नस्ल तक पहुंचाए और तनकीस के साथ पहुंचाए और नापने लग जाए, तोलने लग जाए हुजूर की जात को। सुमामा बिन उसाल कहने लगे, मैं, मुझ तक जो भी बात पहुंची है, खैरुन, आपके बारे में यही पहुंची है, बला है, बला है, भले का भला है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا مزید کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے آپ ظلم نہیں کرتے۔ اور میں اور کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا پھر فیصلہ ہی مجھ سے کروا لیجئے۔ کہا بولو کیا بولتے ہو؟ کہتے ہیں ان تقتلنی تقتل ذا دمین، مجھے پکڑ کے لایا گیا، میں نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے اور سزا یہی بنتی ہے کہ مجھے بھی مار دیا جائے۔ اگر آپ مجھے ماریں تو اسی کو ماریں گے جس نے بہت سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن ایک بات ہے، مجھے مارنے کے بعد مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ کہا وہ کیا؟ کہا چونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں تو میرے پیچھے قوم آ جائے گی، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ان تقتلنی، اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قتل کر دے۔ دوسری بات کہنے لگا وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو میں بڑا احسان مند ہوں، آپ کے احسان کو بھولوں گا نہیں، سردار ہوں، جو بات کہوں گا پوری بھی کروں گا اور احسان کو بھی یاد رکھوں گا۔ تیسرا فیصلہ میں اپنے بارے میں یہ کرتا ہوں کہ ان کنت ترید المال فسل منہ ما شئت، اگر آپ کو مال چاہیے تو ابھی میرے قبیلے کو پیغام پہنچا دیجئے، آپ بولتے جائیں گے وہ تولتے جائیں گے، وہ دیتے جائیں گے۔ تین فیصلے اپنے بارے میں ثمامہ بن اسال خود کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو اب جب گفتگو ہوئی تو اس گفتگو میں چہرہ انور پہ نظر بھی پڑ گئی، حضور واپس پلٹ گئے۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کی خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ پھر کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا وہی چاہتا ہوں ان تقتلنی تقتل ذا دمن، اگر قتل کریں گے تو قتل والے کو ہی قتل کریں گے، ان تنعم، اگر انعام کریں گے تنعم علی شاکر، وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مَا شِئْتَ، اگر مال چاہتے ہیں تو بولیے آپ کو جو چاہیں گے دے دیا جائے گا۔ حضور پھر چلے گئے۔ تیسرا دن پھر آیا، پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ، بتاؤ کیا بات ہے؟ ثمامہ پھر بولے وہی تین جملے۔ جب اپنی گفتگو پوری کی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا ثمامہ کا فیصلہ ثمامہ کے حق میں یہ ہے بغیر عوض کے اسے چھوڑ دیا جائے۔ ارے کریم کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھو، اس سے کچھ مانگ کے تو دیکھو، مصطفیٰ کیسے کریم اور لجپال ہے، اپنے امتی کو قیامت کے دن بغیر عوض کے چھڑا لیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلق الثمامۃ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ بات یہ ہے گمراہوں کو گمراہی سے نکالتا ہے حسن مصطفیٰ، جنت کا راہی بناتا ہے حسن مصطفیٰ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے، اب جب آزادی ملی اور بغیر عوض کے ملی فوراً باہر نکلے، نکلنے میں تیزی تھی اور تیزی کے ساتھ واپس آ گئے۔ باہر نکلے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور آئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا ثمامہ تمہیں تو چھوڑ دیا ہے، بڑی تیزی سے گئے ہو اور واپس اس سے بھی تیزی سے آ گئے ہو۔ کہا چھوڑا تو ہے لیکن اپنا بنا کے چھوڑا ہے، چھوڑ تو دیا لیکن اپنا بنا کے چھوڑا ہے، اپنا اسیر کر کے چھوڑا ہے۔ باقی بات بعد میں کروں گا، پہلے میری اس بات کو سن لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جب اتنی بات کی جناب ثمامہ نے تو پھر اب اگلی بات کیا کہتے ہیں، امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا۔ کہنے لگے ثمامہ بن اسال اس خدا کی قسم جس پر ابھی ایمان لے کے آیا ہوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اب کے بعد آپ کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ پہلے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اب آپ کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب کوئی دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ جناب ثمامہ کہنے لگے اس خدا کی قسم جس پر ابھی ایمان لے کے آیا ہوں، اب جنت کا ایسا راہی بنا ہوں کہ پہلے آپ کے شہر میں آنا نہیں چاہتا تھا، اب آپ کے شہر سے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ حضور پہلے کیفیات یہ تھی، پہلے آپ کے دین میں آنا نہیں چاہتا تھا اور اب اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں۔ قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا۔ حسن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر امپیورٹی ہے، کوئی قلبی وائلیشن میں مبتلا ہو چکا ہے، انسیکیورٹی کا شکار ہو چکا ہے، وہ ساری کی ساری رفع اور دور ہو سکتی ہے حسن مصطفیٰ کے تذکرے سے، اور جب وہ دور ہو جائے تو پھر اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی
تو ہی لگنا ہے۔ حضور کی ذات سے بھی پیار ہو جاتا ہے، نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، حضور کی گلی سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اب جی یہ چاہتا ہے کہ دم نکلے تو یہی نکلے، مروں تو اسی در پہ مروں، اور دین ملے تو پھر یہی دین رہے اور اسی پر خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اقبال نے کہا دل بمحبوب حجازی بستائیں، بس حضور کی بات۔ اور جب تک سمامہ نے نہیں دیکھا تھا تو بات اور تھی، کہا تم بھی دیکھ لو تے بات اور ہو جائے گی۔ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متے بے ادبی نہ ہو جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا توبہ توبہ حسن سجندہ، چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی، علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی، جیڑا آوے اوہی وک جاوے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کیفیات کو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے کس انداز سے بیان کیا؟ یا ایھا المدثر۔ اب اس مدثر کا ایک معنی تو یہ ہے کملی اوڑھنے والے، علماء اس طرف بھی گئے، جو عشاق تھے انہوں نے ایک ترجمہ یہ کیا، فرماتے ہیں مدثر ہے تدثر سے۔ تدثر کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کبھی گھونسلہ بنتے ہوئے دیکھا ہو اپنے گھر میں، تو پرندہ ایک ایک تنکا لے کے آتا ہے اور وہ تنکے کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر ایک خوبصورت گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ کہا یا ایھا المدثر کہہ کر مصطفیٰ کریم کے اس وصف کو بیان کیا جا رہا ہے، اے وہ جنہوں نے تنکا تنکا کر کے ایک ایک کر کے اپنی امت کو جوڑ دیا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فضیلت میں اس انداز میں کی جائے کہ امت جڑے، حضور کی بات کمالات میں اس انداز میں کی جائے کہ وحدت کے رشتے میں پڑوئی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ اس انداز سے کیا جائے۔ اقبال کہتے کبھی تم نے سوچا، کبھی غور و فکر کیا کہ کیسے تنکا تنکا کر کے وحدت کے رشتے میں پڑویا؟ کہنے لگے سلمان ز فارس، بلال ز حبش، سہیب ز روم، کہ سلیمان فارس سے آئے ہیں اور سہیب روم سے آئے ہیں، بلال حبشے سے آئے ہیں، ابو بکر و عمر مکہ سے ہیں، سعد مدینہ سے ہیں، لیکن حسن مصطفیٰ نے سب کو آپس میں جوڑ دیا، اور اتنا جوڑا کہ بلال جو بک کے آیا، خریدا گیا، خریدنے والے ابو بکر ہیں، لیکن عمر کہتے ہیں آتا کا سیدنا سیدنا، ارے کوئی انہیں مجھ اور مت سمجھے، ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے، سیدنا بلال ہے، سیدنا بلال ہے، اور قیامت تک وہ ہمارے سردار ہی رہیں گے، ہمارے سرتاج ہی رہیں گے۔ اور اقبال نے دوسری جگہ کہا دل بمحبوب حجازی بستائم، کہ ہمارے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، وزی جہت بیک دیگر پہ وستائم، اور جب حضور کی بات کرنے والا فضائل و کمائل و محبت کی بات کرتا ہے تو دل کٹتے نہیں ہیں بلکہ کٹے ہوئے بھی جڑ جاتے ہیں، گمراہ گمراہی سے جنت کے راہی بن جاتے ہیں اور ان کی نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ کرے اور اس انداز سے کرے کہ بجائے امت کو وحدت کے رشتے میں پڑھونے کے، امت کو توڑنا شروع کر دے، امت کے اندر فاصلے پیدا کرنا شروع کر دے۔ مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا جائے تو اسی انداز سے کیا جائے کہ مصطفیٰ کریم کا حسن تو وہ حسن ہے جو توڑے ہوں کو جوڑ دیتا ہے، جو پھڑے ہوں کو موڑ دیتا ہے، اور کمال اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ عمومی طور پہ حسن کی وجہ سے بات کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک کسی کا محبوب بن جائے تو وہ چاہتا ہے اب کوئی دوسرا اس کو نہ دیکھے، دوسرا دیکھے تو رقابت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حسن مصطفیٰ کا کمال دیکھیے کیا ہے، جو دیکھتا ہے وہ چاہتا ہے اب کوئی دیکھے تو اسی کو دیکھے، وہ چاہتا ہے وہ بھی دیکھے، وہ بھی دیکھے، سب دیکھیں اور اسی کو دیکھیں، کیونکہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ یہ حسن وہ ہے جس نے دیکھا، یا تو وہ یہ چاہتا ہے اسے دیکھ لے، اگر نہیں تو چاہتا ہے کہ اس کو دیکھنے کی تڑپ اس کے سینے میں پیدا ہو جائے۔ گویا حسن محبوب کے اندر پروردگار عالم نے یہ چاشنی رکھی ہے کہ اگر تم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہو تو محبوب کا تذکرہ شروع کر دو، کٹے ہوئے بھی اس رشتے پر آ کر جڑ جائیں گے۔ اسی پر وہ کسی نے کیا خوب بات کی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی، وَالضُّحَىٰ
واللیل اذا سجا. رب تعالیٰ یہ نے قسم اٹھائی فلا وربک لا یؤمنون. اے محبوب آپ کے رب کی قسم، آپ کے اپنا محبوب ہونے پر ہمیں بڑا ناز ہے. ارے جن کے محبوب ہونے پر ان کا پروردگار ناز کرے، کیا ہمیں ان پر ناز نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. اگر جولی میں ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے میرے اور آپ سے حضور کی محبت اس بات کی متقاضی ہے، اسی کی بات سنیں جو یہ بات کرے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کمی کی بات نہ کرے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ لوگوں کو یوسف کنویں میں جاتے ہوئے نظر تو آیا لیکن مصر کا امیر بنتے ہوئے نظر نہیں آیا. کہا کچھ ایسے بدبخت تھے جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی کمی نظر آئی اور انہیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے نظر تو آئے لیکن سدرۃ المنتہا پہ چڑھتے ہوئے نظر نہ آئے. کہا انہیں مکان تک تو نظر آئے لیکن لا مکان تک نظر نہ گئی. وہ اپنے تولنے لگے، حد قائم کرنے لگے. کہا کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ الللا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اور کسی پنجابی والے نے کیا خوب ترجمہ کیا تھا، اس نے کہا ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں ہوڑ ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا. کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، پینڈا رات دینے یہ شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل ساری مکا دیتی، تسا اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا، تسا اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا. اسی قرآن پڑھا تو کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا. قرآن نے ان کے خلق کی بات کی تو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن نے جب ان کی عظمت کے ترانے پڑھے تو اس انداز میں پڑھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.